السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج ہمارا نورانی قاعدے کی 17ویں تختی کے 5ویں حصے کا سبق ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم ان 2 لائنوں کو اور ان 2 سطروں کو اور ان کے اندر موجود تمام الفاظ کو انشاءاللہ عز و جل تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر گھر بیٹھے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کے ناظرہ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زبر میم مم، با زبر با، خا زیر خی باخی، لام زبر لا باخیلا، مم باخیلا مم باخیلا۔ اب یہاں یہ جو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے اس کے اندر دیکھیں، یہ جو میم ہے اس کو آپ نے ملانا ہے۔ جب اس کے حجے کرنے ہیں تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے میم زبر میم مم، یعنی میم کے بعد یہ جو نون ہے اس کو نہیں پڑھنا، بلکہ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی میم اگر آپ کو لکھی نظر آ رہی ہو اس میم کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس میم کو آپ نے اس میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ میم زبر میم مم، با زبر با۔ اب اس لفظ کے پورے حجے کر لیں، پھر اس کو پیچھے سے ملائیے گا۔ با زبر با، خا زیر خی باخی، خا کو موٹا کریں گے کیونکہ خا ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اور یہ موٹے حروف میں سے ہے۔ لام زبر لا باخیلا باخیلا، اب پیچھے سے ملائیں گے۔ مم باخیلا مم باخیلا۔ اب یہاں آپ نے گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ یہ جو میم چھوٹی میم لکھی ہے یہاں، یا اس کو نون ساکن کہہ لیں، یہاں نون ساکن تو چونکہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے، اس کو میم پڑھنا ہے، تو یہاں آپ نے میم کے اوپر گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنا ہے مم باخیلا مم باخیلا۔ یہ چھوٹی میم جہاں بھی آ جائے وہاں اس کو گنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ جو چھوٹی سی میم نون کے اوپر لکھی جاتی ہے اس میم کے اوپر ہمیشہ گنہ کر کے ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ میم جہاں بھی ہو اس کو گنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں بھی اس کو گنہ کریں گے کیونکہ یہ چھوٹی میم ہے۔ مم باخیلا، اور خا کو موٹا کریں گے باخیلا۔ آگے دیکھیں، لام زبر لا، یا پیش میم یم لا یم۔ اب یہاں بھی ہم نے اس کو نون نہیں پڑھنا، اس کو نون نہیں پڑھنا، نون ساکن تھا لیکن ہم نے اس کو میم ساکن پڑھنا ہے۔ اس کے اوپر بھی چھوٹی میم لکھی ہے، اس وجہ سے ہم نے یا کو نون کے ساتھ نہیں بلکہ میم کے ساتھ ملانا ہے۔ یا پیش میم یم لا یم، با زبر با لا یم با، ذال زبر نون ذن، ذال کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون مشدد کو گنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون زبر نا لا ينبذن لا ينبذن۔ اب یہاں آپ نے یہ جو چھوٹی میم لکھی ہے یہاں بھی آپ نے گنہ کر کے پڑھنا ہے، اور یہ جو نون مشدد ہے اس کو بھی آپ نے گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ یہ قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی نون مشدد آئے گا اس کو ہمیشہ گنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ اب یہاں بھی نون مشدد ہے، نون کے اوپر تشدید لکھی ہے، تو یہاں بھی ہم نون کو گنہ کریں گے۔ اور چھوٹی میم کے متعلق یہاں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ چھوٹی میم جہاں بھی آ جائے اس کو ہمیشہ گنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں بھی چھوٹی میم کے اوپر بھی گنہ کریں گے اور یہاں مشدد نون کے اوپر، نون مشدد کے اوپر بھی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ لا ينبذن لا ينبذن۔ آگے دیکھیں، میم زیر میم مم، با زبر عین باع، دال زیر دی باعدی، مم باعدی مم باعدی۔ اب یہاں ہمارے پاس دوبارہ پھر چھوٹی میم آ گئی ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہوتا ہے یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھنا، یعنی یہاں ہے تو نون تھا لیکن اس کو ہم نے میم سے بدل دیا، اس کے بدلے نون کے بدلے میم آ گئی، اسے کہتے ہیں اقلاب۔ تو یہاں بھی ہم نے گنہ کرنا ہے، من بعد
من بعدی، اکثر لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں من بعدی، من بعدی، یعنی نہ تو یہاں میم کے اوپر گنہ کر کے پڑھتے ہیں اور نہ ہی عین کی درست آواز کی ادائیگی کرتے ہیں. اس کو بعدی نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے بعدی، بعدی، با زبر عین با، دال زیر دی، بعدی، بعدی. یہ جو عین ہے اس کو حلق کے بیچ سے ادا کیا جاتا ہے تو اس کی آواز آئے گی بعدی. اس کو اب یہاں سے ملائیں گے تو یہاں چھوٹی میم کے اوپر گنہ کر کے پڑھیں گے من بعدی، من بعدی. آگے دیکھیں میم زیر میم میم، با زبر یا بئی، نون زیر صاد نصف، بئی نصف، صاد پیش لام فل، بئی نصف فل، با زیر بی، بئی نصف فل بی، من بین الصلب، من بین الصلب. اب یہاں بھی آپ نے اس میم کو چھوٹی میم کے ساتھ ملانا ہے اور یہاں گنہ کر کے پڑھنا ہے. اور آگے یہ جو لفظ ہے اس کو پڑھنا ہے با زبر یا بئی. یہ جو با ہے اس کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کے بعد یہ جو یا آ رہا ہے یہ یا حروف مدہ والا نہیں بلکہ یہ یا حروف لین والا ہے، تو اس وجہ سے با کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ یا لین کا ہے مدہ کا نہیں ہے. با زبر یا بئی، نون زیر صاد، نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ صاد مشدد ہے، مشدد حرف کو ہمیشہ پچھلے حرف کے ساتھ ہی ملا کر پڑھا جاتا ہے. نون زیر صاد نصف، بئی نصف، صاد پیش لام، صاد کو لام کے ساتھ ملائیں گے، صاد پیش لام فل، بئی نصف فل، با زیر بی، بئی نصف فل بی، بئی نصف فل بی. اب اس کو پیچھے سے ملائیں میم، یہاں اب دوبارہ پھر گنہ ہوگا چھوٹی میم کے اوپر، میم بین الصلب بی، اور یہ جو صاد ہے اس کے اندر آپ نے سیٹی کی آواز پیدا کر کے پڑھنا ہے اور اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، میم بین الصلب بی. آگے دیکھیں لام زبر لا، نون زبر سین نس، لنس، فا زبر فا، لنصف، عین دو زبر میم عم، لنصف عم، با زیر نون بن، نون زبر الف نا، بن نا، صاد زیر صی، بن ناصی، یا زبر یا، بن ناصیہ، تا زیر تی، بن ناصیتی. اب اس کو پیچھے سے ملائیں لنصفعا بن ناصیتی. اب یہاں آپ نے دوبارہ پھر گنہ کرنا ہے چھوٹی میم کے اوپر، یعنی عین کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس کو پڑھنا ہے عین دو زبر میم عم، یعنی عین دو زبر عن نہیں، عین دو زبر میم عام پڑھیں گے، یعنی عین کے بعد میم پڑھا جائے گا، عین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور یہاں گنہ کر کے پڑھا جائے گا لنصفعا عم، اس طرح سے یہاں گنہ ہوگا، بن ناصیاتی، بن ناصیاتی. اور یہاں یہ جو نون مشدد ہے اس کو بھی آپ نے گنہ کر کے پڑھنا ہے بن بن، اور اس کو نون کو لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد الف مدہ ہے، بن ناصیاتی، ناصیاتی، اور صاد کو بھی موٹا کرنا ہے لنصفعا بن ناصیاتی. اور وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں اس کو پڑھیں گے لنصفعا بن ناصیہ، یعنی اس گول تا کو ساکن ہا سے بدل کر پڑھ دیا جائے گا وقف کی حالت میں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہو تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، اللہ حافظ.